اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام میں سے عالم کی یہ نشانی ہے کہ جو عالم ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے گا۔ اس لیے بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام جو ہیں، عالم ہونے کے ساتھ، بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کامل، کسی اللہ والے کے دامن سے ہمیشہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمست بریز نہ شد۔ یعنی بزرگوں کا یہ انداز رہا کہ اتنے بڑے عالم، فاضل، کامل ہونے کے باوجود ہمیشہ اولیاء اللہ کے دامن سے تعلق رکھا اور اس سے برکتیں حاصل کی ہیں۔ اور اسی طرح جو اللہ کا ولی ہے اس کی بھی یہ نشانی ہے کہ وہ خود بھلے عالم ہو، کامل ہو، ولی ہو، وہ کبھی دشمنی عالم دین سے نہیں رکھے گا، بلکہ اپنی مجلس میں علماء کرام کو بٹھائے گا اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک ظاہری بات ہے کہ عالم کامل ہوگا تو اللہ کے ولی سے پیار کرنے والا ہوگا، دشمنی رکھنے والا نہیں ہوگا، اور جو ولی کامل ہوگا وہ کبھی عالم دین سے کنارہ کش نہیں ہوگا، عالم دین سے دشمن بننے والا نہیں ہوگا، بلکہ علماء کرام کو اپنی مجلسوں میں بٹھانے والے اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ کاملین اولیاء اللہ کی معرفت رکھنے والے جو ولی کامل بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے سلسلے سے وابستہ ہونا، ان کا مرید ہونا، ان کا معتقد ہونا، یہ دین اور دنیا کی برکات کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کامل کے دامن سے جڑیں تو چند باتوں کا لحاظ کر لیں تاکہ ہمیں اس کامل سے فیض وافر مقدار میں حاصل ہو سکے۔ جب ہم ان باتوں کا لحاظ اور خیال نہیں کرتے تو پھر ہمیں ان سے برکتیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی پیر کے دامن کو تو پکڑا ہے لیکن ہمیں کوئی برکتیں، کوئی فائدے، کوئی روحانیت وغیرہ ہمیں حاصل تو نہیں ہو رہی، ہمیں ان سے کوئی فیض تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم جو باتیں ضروری ہوتی ہیں خیال رکھنے کی، جب ہم ان کا لحاظ نہیں رکھتے تو پھر فیض کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے جب بھی کسی کامل کے دامن سے آپ دامن جوڑیں تو پھر برکتیں، رحمتیں، بھلائیاں دونوں جہانوں کی حاصل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کے دامن سے آپ دامن جوڑ رہے ہیں آیا وہ سنی صحیح العقیدہ ہے؟ سنی ہونا بھی ضروری ہے اور صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ سنی نہیں کوئی اور ہے تو بھی آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ اگر سنی تو ہے پر صحیح العقیدہ نہیں ہے، یعنی اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، کہیں رافضیوں والا، خارجیوں والا، مرتدوں والا یا کوئی اور بد عقیدہ ہے، تو پھر آپ کو قطعاً بھی فیض نہیں ملے گا۔ اس لیے پھر ایسے بزرگ کو دے کر بزرگ نہ سمجھیں اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ اس لیے سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں آیا وہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے جی ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، اب کیسے پہچانیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے علاقے کے کسی عالم دین جس پر آپ کا اعتماد ہو، یقین ہو کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہمارا عالم دین ہے، آپ اس کا مشورہ لے لیں کہ یار وہ فلاں جو بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، معروف و مشہور ہیں، میں ان کا مرید بننا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آپ کے علم کے اندر کیا ہے، وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں یا نہیں؟ تو امید ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی صحیح عالم دین سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے تو ضرور وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو اس طرح پہلی شرط ضروری ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری شرط ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو پیر کہ وہ حلال حرام اپنی ضرورت کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ یعنی اگر وہ جائز ناجائز، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھے گا پیر تو مجھے بتائیں آپ کو وہ کیا بتائے گا؟ حلال حرام، جائز ناجائز، غلط اور درست آپ کو کیسے بتائے گا؟ جبکہ پیر کی تعلیمات میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کرتے ہی یہ سب سے پہلے اس کی اصلاح کریں، اگر اس کے عقیدے میں بگاڑے تو عقیدہ درست کرائیں، اعمال کی طرف راغب نہیں تو اس کو اعمال کی نیک عمل کرنے کی تاکید کریں، کچھ وظائف دیں۔ تو اگر وہ
پیر خود ہی پاکی ناپاکی کا علم نہیں رکھتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو وہ کسی مرید کی اصلاح کیا کرے گا؟ اس لیے فقط پیر ہونا ضروری نہیں ہے، پیر کا عالم دین ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری شرط جو ہے کسی کامل سے فیض لینے کی، وہ یہ ہے کہ وہ فاسق ملعن نہ ہو۔ اب فاسق ملعن کیا ہوتا ہے؟ سادے سے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ شریعت مطہرہ کا جو لحاظ رکھا جاتا ہے وہ ظاہری طور پر شریعت کے خلاف چلنے والا نہ ہو۔ مثلا داڑھی شریف رکھنی چاہیے، پیر صاحب نے داڑھی نہیں رکھے بلکہ وہ داڑھی کٹواتا ہے، لیکن پیر صاحب بنے پھرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں، تو یہ پیر نہیں ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز کے وقت میں نماز ہو رہی ہے، لیکن پیر صاحب تو باہر بیٹھ کر گلی بازاروں کے اندر دنیا داروں کے ساتھ دنیاوی مشغلے کے اندر مشغول ہیں، تو یہ فاسق ملعن ہے۔ یعنی ظاہری طور پر ایسا فسق و فجور نافرمانی کرنا، ایسے کام کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اچھا ویسے تو چھپ کر بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر تو کم از کم شریعت کا پاسداری کرنی چاہیے، تو اس طرح کا آدمی فاسق ملعن نہیں ہونا چاہیے، اور جو فاسق ملعن ہے اس کے مرید آپ نہ ہوں، وگرنہ آپ کا ایمان محفوظ نہیں بلکہ آپ کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ آخری شرط علماء کرام فرماتے ہیں پیر کے اندر یہ ہونا ضروری ہے کہ پیر کا جو سلسلہ ہے وہ متصل ہو، کڑی سے کڑی ملی ہونی چاہیے۔ اس کو جنہوں نے خلافت دی ان کا تعلق ان سے، ان کو جنہوں نے دی وہ آگے، اس طرح یہ سلسلہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی خلفائے اربعہ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ جو کڑی ملی ہوگی تو فیض ملے گا، اور کڑی ٹوٹی ہوگی تو فیض نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ان شرائط کا لحاظ رکھیں، ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کاملین ہیں، اولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا، ان کا مرید ہونا، معتقد ہونا، دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کاملین کے دامن سے اپنے دامن کو وابستہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان سے روحانی فیض اور دونوں جہان کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔